بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر الباب الاول ہے فی بیان العلوم الخمسہ، الفصل الاول ہے فی علم الجدل، سبق نمبر 28 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اختلاف الشرائع کاختلاف وصفات الطبیب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَهَذَا الْاخْتِلَافُ فِي الشَّرَائِعِ كَالِاخْتِلَافِ فِي وَصَفَاتِ الطَّبِيبِ فَإِنَّهُ إِذَا دَبَّرَ أَمْرَ الْمَرِيضَيْنِ يَصِفُ لِأَحَدِهِمَا دَوَاءً وَغِذَاءً بَارِدًا وَيَأْمُرُ الْآخَرَ بِدَوَاءٍ وَغِذَاءٍ حَارٍ وغرض الطبيب من معالجتهما واحد وهو إصلاح مزاجهما وإزالة المواد الفاسدة منهما لا غير، ويمكن أن يصف الطبيب في كل منطقة أدوية وأغذية مختلفة تلائم أهلها، وكذلك يختار في كل فصل من الفصول علاجا مختلفا يناسب ذلك الفصل. كذلك لما أراد الطبيب الحقيقي جل مجده معالجة من ابتلي بالمرض النفساني وتقوية القوة الملكية وإزالة الفساد الطارئ عليهم، اختلفت المعالجة بحسب اختلاف أقوام كل عصر وعاداتهم ومشهوراتهم ومسلماتهم۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور شریعتوں کا یہ اختلاف طبیب کے نسخوں کے اختلاف کی طرح ہے، اس لیے کہ جب وہ غور کرتا ہے دو مریضوں کے معاملے کا تو وہ تجویز کرتا ہے ان دونوں کے لیے دوا اور غذا جو کہ ٹھنڈی ہو، اور دوسرے کو حکم دیتا ہے ایسی دوا اور غذا کا جو کہ گرم ہو، اور طبیب کا مقصد ان دونوں کے علاج سے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے ان دونوں کے مزاج کی اصلاح کرنا اور ان دونوں کے فاسد مواد کو زائل کرنا، نہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے۔ اور ممکن ہے کہ طبیب تجویز کرے ہر علاقے کے لیے دوا اور مختلف غذائیں جو کہ اس علاقے والوں کے مناسب ہیں۔ اسی طریقے سے طبیب اختیار کرتا ہے موسموں میں سے ہر موسم میں مختلف علاج جو کہ اس موسم کے مناسب ہوتا ہے۔ اسی طرح جب طبیب حقیقی اس کی بزرگی اور عظمت بلند ہو، جب اس نے ارادہ کیا علاج کرنے کا اس شخص کے جو کہ نفسانی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور اس کی ملکی قوت کو طاقت پہنچانے کا اور ایسے فساد کو دور کرنے کا جو اس کے اوپر طاری ہو چکا ہے، تو علاج بھی مختلف ہو گیا، اقوام کے مختلف ہونے کی وجہ سے، ہر زمانے کے اندر ان کی عادات کے مختلف ہونے کی وجہ سے، اور ان کے مشہور اور مسلمہ چیزوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ عبارت و ترجمے کے بعد کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے وصفات، یہ وصفتن کی جمع ہے، نسخے کو تجویز کردہ دوائی کو کہا جاتا ہے۔ باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے، وصف یصف، یصف الطبیب للمریض، یعنی طبیب کا مریض کے لیے دوا کو تجویز کرنا۔ آگے دیکھیں، دبرہ، دبرہ یدبر تدبیر، اس کا مطلب ہوتا ہے غور کرنا۔ مواد، یہ مادتن کی جمع ہے، جس سے کسی چیز کی ترکیب اور قوام ہو اس کو مادہ کہا جاتا ہے۔ منطقہ، یہ علاقے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع مناطق آتی ہے۔ بحسب، حسب اس کا مطلب ہوتا ہے موافق اور مطابق۔ بحسب اختلاف اقوام کل عصر، ہر زمانے کی قوم کے اختلاف کے مطابق، قوم کے اختلاف کے موافق، یہ اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا جائے گا۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسے کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بھی بتایا تھا کہ جو شریعتیں ہر نبی اور رسول کی مختلف گزری ہیں، یہ شریعتوں کا اختلاف یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ طبیب اور حکیم اور ڈاکٹر کے نسخوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ماہر طبیب اور ایک ماہر حکیم کے پاس دو آدمی آئیں، اور وہ دو آدمی ایک ہی بیماری کے اندر مبتلا ہوں، لیکن ایک کا مزاج سرد ہو، دوسرے کا مزاج گرم ہو، تو پھر جو طبیب ہے وہ دونوں کو ایک ہی دوا تجویز نہیں کرے گا، اگرچہ دونوں کی بیماری ایک ہی ہے، لیکن طبیب ان دونوں کی ایک ہی بیماری کے لیے الگ الگ دوا تجویز کرے گا۔ ایک کے لیے تو وہ گرم دوا تجویز کرے گا، دوسرے کے لیے وہ سرد دوا تجویز کرے گا، اور اس دوا کو مقرر کرنے میں، دوا کو منتخب کرنے میں وہ اس آدمی کے مزاج کا، اس کی طبیعت کا خیال اور لحاظ رکھے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے جو شریعتوں کا اختلاف ہے، اس میں بھی ہر قوم کی عادت کا، ہر قوم کی طبیعت کا اور ہر قوم کے مزاج کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے ڈاکٹر اور حکیم ہے، یہ جو دوا تجویز کرتا ہے اس میں موسم کا خیال رکھتا ہے۔ اگر وہ سردی والا موسم ہے تو اس میں وہ گرم دوا تجویز کرتا ہے، اگر گرمی کا موسم ہے تو اس کے اندر سرد اور ٹھنڈی دوا تجویز کرتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہر قوم، ہر علاقے کے لوگوں کا مزاج مختلف ہوتا ہے، تو ہر قوم اور ہر علاقے کے اندر مختلف قسم کی دوائیں استعمال ہوتی ہیں جو کہ اس قوم اور اس علاقے کے مزاج کے مطابق اور موافق ہوتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی طبیب حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات، جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کا اور لوگوں کی بیماری، نفسانی بیماری سے علاج کا ارادہ کیا، جس روحانی اور نفسانی بیماری کے اندر لوگ مبتلا تھے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عادتوں اور مسلمہ طریقوں کے مختلف ہونے کو مد نظر رکھا، لہذا الگ الگ علاج تجویز کیے۔ اگر کسی قوم کا مزاج ایک طرح کا تھا تو اس کے لیے اس کے مطابق علاج تجویز کیا، اگر کسی قوم کا مزاج دوسری طرح کا تھا تو اس کے مطابق اللہ رب العزت نے اس کا علاج تجویز کیا۔ کیونکہ دیکھیں، جو شرعی احکام ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو نفسانی بیماری سے نجات دی جائے اور روحانی قوت کو مضبوط اور طاقتور کیا جائے۔
یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ ایک ہی قانون بنا کے وہ ساری شریعتوں کے لیے، سارے نبی اور رسول کی ساری امتوں کے لیے ایک ہی قانون بنا کر نافذ کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت کی جانب سے جو شرعی احکام نازل ہوئے ہیں اس میں ہر قوم کی عادت اور مزاج کے مطابق اس کے اندر رد و بدل اور تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ تو یہ والی بات بتا رہے ہیں کہ جو شریعت کا اختلاف ہے یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ڈاکٹر کے اور حکیم کے نسخوں کے اختلاف کی طرح ہوتا ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ شریعتوں میں اختلاف ایسے ہی ہے جیسا کہ طبیب کے نسخوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ طبیب جب غور کرتا ہے دو مریضوں کے معاملے میں تو وہ ایک کے لیے دوا اور غذا ایسی تجویز کرتا ہے جو ٹھنڈی ہو، اور دوسری کو حکم دیتا ہے ایسی دوا اور غذا کا جو کہ گرم ہو۔ حالانکہ جو طبیب کا مقصد ہے وہ ان دونوں کے علاج سے وہ ایک ہی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ ان کے مزاج کی اصلاح ہو اور جو فاسد مادے ان کے جسم اور بدن کے اندر جمع ہو چکے ہیں وہ زائل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ طبیب تجویز کرے ہر علاقے کے لیے دوائیاں اور مختلف غذائیں جو کہ اس علاقے والوں کے مناسب ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی ٹھنڈے علاقے والے ہیں تو اس کے لیے گرم دوا تجویز ہو، کوئی گرم علاقے کی رہائشی ہے تو اس کے لیے ٹھنڈی دوا تجویز ہو، یا اسی طریقے سے کوئی پہاڑی علاقے والا ہے، کوئی میدانی علاقے والا ہے تو ہر علاقے والوں کے لیے اسی کے مناسب اور موافق دوائیاں تجویز کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ڈاکٹر ہے اور جو عقل مند ڈاکٹر حکیم ہوتا ہے وہ اختیار کرتا ہے فصل کہتے ہیں موسم کو، موسم میں سے ہر موسم میں مختلف علاج جو کہ اس موسم کے مناسب ہوتا ہے۔ سرد موسم کے اندر وہ ٹھنڈی دوا نہیں دیتا کیونکہ پہلے ہی سردی ہے، اگر وہ ٹھنڈی دوا دے دے گا تو پھر سردی کے اوپر سردی اور ہوگی تو وہ مزید بیمار ہوگا، وہ صحت یاب نہیں ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے اگر گرمی کا موسم ہے، سخت گرمی ہے، تو سخت گرمی کے اندر جو عقل مند ڈاکٹر ہوگا وہ گرم دوا تجویز نہیں کرے گا بلکہ وہ ٹھنڈی دوا تجویز کرے گا۔ اسی طرح جب طبیب حقیقی جل مجدہ نے ارادہ کیا علاج کرنے کا ان لوگوں کے جو کہ نفسانی بیماری کے اندر مبتلا تھے اور ان کی ملکی قوت کو تقویت پہنچانے کا ارادہ کیا اور ایسے فساد کو دور کرنے کا ارادہ کیا جو کہ ان کے مزاج کے اوپر داخل ہو چکا تھا، تو علاج بھی مختلف ہو گیا۔ علاج مختلف کیوں ہوا؟ کیونکہ ہر زمانے کی قومیں مختلف تھیں، ان کی عادتیں، ان کی مشہور اور مسلمہ امور یہ سارے مختلف تھے، لہذا جو ان کا علاج کیا گیا، ان کے اوپر جو شرعی احکام نازل کیے گئے وہ ان کی عادت اور مزاج کو دیکھتے ہوئے وہ بھی مختلف اور تبدیل ہوتے رہے تھے۔